اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرمایا، پورے خطہ ارض پر موجود ہر انسان کو، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کہ حلال اور طیب چیزوں سے جن کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے اور پاکیزہ قرار دیا ہے، اس میں سے کھاؤ، اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو، حرام کر کے شیطان کی پیروی مت کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو خاص فرمایا کہ مشرکین جو ہیں یہ شیطان کے حربوں سے نہیں بچ سکتے، یہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مومنین کو خاص کر اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ ہے، حلال ہے، طیب ہے، اس کو کھاؤ اور اس کو کھا کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ رزقناکم، کہ زمین جو کچھ بھی اگا رہی ہے اور تمہارے لیے غلہ اور خوراک کا سامان مہیا کر رہی ہے، یہ میرے حکم سے ہے اور یہ میرا عطا کردہ ہے، تو میرا کھا کر میرا ہی شکر ادا کرو اور میرا دیے ہوئے رزق کی نسبت کسی اور کی طرف مت کرو کہ فلاں نے دیا ہے تو فلاں کے لیے خرچ کرنا، یا فلاں کا شکر ادا کرنا کہ فلاں کی کرم نوازی ہے جی کہ میرے اوپر کہ میں جو ہے وہ مجھے مال دیا ہے، فلاں نے دیا ہے۔ تو یہ نہ شکری اور نہ قدری ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میرے کھائے ہوئے اور میرے دیے ہوئے پاکیزہ اور حلال رزق کا وہی شکر ادا کر سکتا ہے جو میری ہی عبادت کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کے عطا کردہ حلال مال میں سے زبان سے بھی شکر ادا کرے، دل سے بھی شکر ادا کرے اور اپنے اعضاء سے بھی شکر ادا کرے، کیونکہ عبادت وہ اعضاء سے کی جاتی ہے۔ رکوع، سجود، قیام، انسان غور کرے تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں لگا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح زبان سے بھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کھانا شروع کرتے وقت اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو یہ اپنی عادت بنانی چاہیے۔ اس سے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اور حلال اور پاکیزہ کی قید لگائی تاکہ حرام سے محفوظ رہ سکو اور بچ سکو، اور بچنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان حرام مال کماتا ہے تو وہ حرام مال کمانے کی وجہ سے اس کے حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اور اس کے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور تیسرا جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مال اس کے لیے جہنم کے اندر جانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے
اور ان 10 درہموں میں 1 درہم بھی اگر حرام کا ہوا تو وہ کپڑا جب تک اس کے جسم پر رہے گا اللہ رب العزت اس کی کسی قسم کی عبادت قبول نہیں فرمائیں گے۔ یعنی معمولی سی بھی اگر آمیزش انسان کے مال کے اندر حلال روزی میں یا حلال کھانے میں حرام کی آمیزش ہلکی سی بھی ہو گئی تو وہ سارا کا سارا حرام ہو گیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ پاک پانی کا کنواں ہو، اس کے اندر جو ہے وہ پیشاب کا قطرہ بھی گرا دیں تو وہ سارا کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دودھ پڑا ہوا ہو اور اس کے اندر کوئی پیشاب کا قطرہ گرا دیا جائے تو وہ سارا کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی حلال مال میں ذرا سی بھی حرام کی آمیزش ہونے سے وہ سارا کا سارا حرام ہو جاتا ہے۔ تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے اس بات کا پابند بنایا کہ تم میرے احکام کے پابند ہو، نہ قولی طور پر تم اس میں شرک کی آمیزش کر سکتے ہو، نہ بدنی طور پر تم اس میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش کر سکتے ہو، اور نہ ہی حلال روزی کے اندر حرام کی آمیزش کر سکتے ہو۔ ترجمہ سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے اور حلال اور طیب مال میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا۔ واشکروا للہ، اور یہ کھانے کے بعد حاصل کرنے کے بعد شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حلال اور پاکیزہ طیب مال اپنے غیب کے خزانوں سے وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت کو خالصتاً اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔